नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बज़्म अक़ीदत में आपकी मेज़बान उरूज नाज़ निज़ामी आपके साथ है, एक और ट्रांसमिशन लेकर हाज़िर हैं। रबीउल अव्वल का इख्तिताम और मरहबा रबीउल सानी। जी हाँ, रबीउल अव्वल का इख्तिताम हुआ है और आगाज़ रबीउल सानी है, और इस हवाले से ही आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा मौजू है मरहबा रबीउल सानी। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। चेयरमैन निज़ामी फाउंडेशन इंटरनेशनल अरसलान शेख निज़ामी साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व कैसे रहमतुल्लाह। मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र करम। आप माशाअल्लाह, आपका शुक्रिया आपकी आमद का कि आप जैसे कि सारा साल ही आप जो है काफ़ी सारे दिनों की आबियारियाँ करते हैं, जी जी। तो इस हवाले से ज़रूर आपसे गुफ्तगू होगी। और इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कमसिन सना खां खुश अलहान सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीसम अरसलान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मीसम, कैसे हैं आप? ठीक है, ओके। अच्छा, आज जैसे कि हमने अरसलान साहब गुफ्तगू के लिए मौजू रखा कि जैसे अलविदा रबीउल अव्वल और मरहबा रबीउल सानी, तो ये अलविदा रबीउल अव्वल क्या है? ये सवाल हमें तरीकुल मदीना से मौसूल हुआ है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा बज़्म अक़ीदत जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इसके ज़रिए जब जज़ाकल्लाह। औलिया कराम की तालीमात जो हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं। जी मौजू बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा नारा है, बहुत खूब नारा है कि अलविदा रबीउल अव्वल। जी असल में ये इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो माह रमज़ान की अलविदा के साथ जी जुम्मतुल विदा में मसाजिद से जो नारा गूंजता है, जो आवाज़ गूंजती है, उस नारे में जो तीन चीज़ें शामिल हैं। बेसिकली एक तो गिरिया उजारी का फैक्टर है, जी एक उनका प्यार होता है जो लोगों का उसके साथ मिला होता है, वाबस्ता होता है, उसके सही। साथ एक जो हसरत है इस महीने में कुछ ना करने की, वो तीन चीज़ों की इसमें आमेजिश है। तो ये पहलू है। दूसरा पहलू जो है वो हमें वो मिलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि माह सफ़र की जिसने मुझे खुशखबरी दी, तो मैं उसको खुद जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। माशाअल्लाह। तो जन्नत की खुशखबरी देने के हवाले से, क्योंकि फ़िक्र इसमें ये है कि जब माह रबीउल अव्वल की खुशखबरी आमद की हो रही है, जी माह सफ़र के जाने की, तो इसी तरह फिर जब माह रबीउल अव्वल स्टार्ट हो रहा है और या माह सफ़र जा रहा है, तो इसकी भी जो है वो खुशखबरी के तौर पे अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं खुद जन्नत की बशारत देता हूँ। तो जिस तरह आने पे बशारत है, उस तरह जाने पे बिल्कुल बशारत होगी, और यही चीज़ इसका पहलू है। सही। अच्छा, ये थ्योरी यानी मार्फत समझ आ गई कि जिस महीने की मुबारक खबर मिले तो इस महीने की जो अलविदा है उस पर भी अजर मिलेगा, जैसे कि आमद रमज़ान और फिर अलविदाए रमज़ान। तो ये मरहबा रबीउल सानी में क्या मार्फत है, क्या थ्योरी है? आज इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास रबीउल सानी यही मामला, जैसे कि रबीउल अव्वल का मामला है, इसी तरह रबीउल सानी का मामला है कि वही इरशाद मुबारका है, उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ कि शाबान के महीने का फरमाया है कि शाबान मेरा महीना है, और जिसको शाबान का महीना हो तो तुम सब शाबान के बाद जो है रमज़ान की तैयारी में लग जाओ। बिल्कुल इसी तरह माह रबीउल अव्वल के अख्तिताम के बाद मरहबा रबीउल सानी में हम उस तैयारी में लगते हैं कि जो औलिया कराम का महीना है, क्योंकि पहली बहार रबी की बहार है, रबीउल अव्वल की, और दूसरी बहार जो है रबीउल सानी, बहार सानी इसको कहते हैं। क्या बात है। अच्छा, इस पर ज़रूर हम बात करेंगे, और ये महीना जो है वो ख़ास मंसूब है गौसे आज़म से और सुल्तानुल मशाइख़ महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से, तो हम इस पर भी एक स्पेशल प्रोग्राम ज़रूर लेकर आएंगे। और जैसे कि गौसे आज़म का महीना है और 11वीं का महीना है, तो इस हवाले से हम आपसे भी मनक़बत ज़रूर सुनेंगे। और लेकिन इब्तिदा हम करना चाहेंगे इस नन्हे सना खां की प्यारी सी आवाज़ में नात सुनने से। तो मीसम, हमें अभी आप क्या सुना रहे हैं? अस्सुबह बदामिन। अस्सुबह बदामिन, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। हम सब मिलकर सुनते हैं बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में। अस्सुबह बदामिन तलअती वल्लैलु तजा मिन
कंजुल करमी मौलन्नी आमी हदिल उममी लिशरीअती नेमत का खज़ीना है मौला गंजीना रहमत है आका हदी उम्मत के और रहनुमा है शरीयत के अल्लाहु 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 सते शजरो नाता कल हजरू शक़ल कमरू बिशक़वती उंगली के इशारे तेरे चले एज़ाज़ से पत्थर बोले उठे और चाँद हुआ है दो टुकड़े अंगोष्ठ के एक इशारे से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम हमारे प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत में मीसम अरसलान ने पेश किया। अच्छा, इसमें जो है कलाम है इतना प्यारा कि उंगली के एक इशारे से, और वो शक़ुल क़मर का वाक़या है कि जब जो कुफ़ार थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाते थे और आपको नाउज़ुबिल्लाह जादूगर करार देते थे, तो अबू जहल ने और बहुत सारे कुफ़ार ने मिलकर ये कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह जादूगर हैं और आपका जादू तो सिर्फ ज़मीन पर चल सकता है। तो फिर आपसे कहा गया था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ज़रा चाँद के तो टुकड़े तो करके दिखाइएगा, और मेरे आका कुर्बान जाइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े के कि आपने उंगली का एक इशारा किया और फिर चाँद दो टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ पर बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं, देखते रहिएगा। खुशामदीद कहना चाहेंगे बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में। आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था
اور آج بھی ہے. کیا ربیع الاول، کیا ربیع الثانی، کیا محرم، کیا صفر، کیا رجب، تمام مہینے ہی میرے آقا کی تعریف و توصیف کے لیے بیان کیے گئے ہیں، فرمائے گئے ہیں. تو ابھی جیسے کہ ہم بہار ثانی، ربیع الثانی کی بات کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ بندے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ان کی زبان میں ان تک پہنچایا. تو ربیع الثانی اور یا بہار ثانی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، تو یہ کیوں شروع ہوا؟ ربیع الثانی کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. اصل میں اس کی حقیقت بھی ربیع الاول سے ہی جڑی ہوئی ہے. اور جیسا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے سورہ مریم میں غالباً بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سلام علیہ یوم ولدہ، کہ سلام ہو میرے یوم ولادت پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوم ولادت کا ذکر کیا. اچھا، تو اسی حوالے سے ہم لیتے ہیں کہ یوم ولادت کا جب ذکر قرآن کریم میں آیا، اسی طرح ہم جب یہ یوم ولادت کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اسی سے جڑا ہوا بہار ثانی جو اولیاء کرام کی ولادت کا مہینہ ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں کہ سلطان المشائخ حضرت سید سلطان زری زربخش نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان محبوب سبحانی حضرت غوث پاک کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ، اس کے ساتھ دونوں مہینے منسوب ہیں. تو ہم ان کے جو وصال کے ایام ہیں وہ بھی ہم بہار ثانی کے طور پہ مناتے ہیں. تو جس طرح بہار اول کا اختتام ہوتا ہے تو بہار ثانی کا آغاز عرس کے صورت میں ہوتا ہے، جو ہم ان اولیاء کرام کے مناتے ہیں، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک عام پہنچاتے ہیں. ماشاء اللہ. اور اگر بات کی جائے اولیاء کرام کی تعلیمات کی اور ان سے محبت کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا یہ ہے کہ جو ان کے ملفوظات ہیں اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے. اور بہت سارے کرامات ہیں اولیاء کرام کے، جیسے غوث اعظم کا اگر ہم ذکر کرنے چاہیں تو یقیناً بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام کی ترویج و اشاعت کی. اور بر صغیر پاک و ہند کا اگر ہم ذکر کریں تو اولیاء کرام نے جس طرح سے، یعنی کہ محبوب سبحانی سے وہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا کہ جو پیروں کے پیر ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، تو یقیناً ان کی جو تعلیمات ہیں وہ سب راستے جا کے وہیں پر جڑ جاتے ہیں. تمام اولیاء کرام نے محبوب سبحانی کو ہی ان کا ہی پیغام آگے پہنچایا. تو یہی بات ہے کہ جب ہم عرس مناتے ہیں اور ہم ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں تو تعلیمات کا جو ذکر ہے وہ یوں ہونا چاہیے کہ ہم عمل کرنے والے، ہم عہد یہ کرنا چاہیں گے کہ ہم عمل کریں گے ان کی تعلیمات پر. تو یہاں پر ایک اور یعنی کہ ایک اور نعت جو ہے وہ ہم اپنے ننھے ثنا خاں سے سننا چاہیں گے. اچھا، ویسے میسم یہ تو بتائیے کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 6 کلاس میں پڑھتے ہیں. اچھا، تو ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ کیسے، کون سی نعت، ابھی یہ بتائیں کہ نعت آپ سیکھتے کس سے ہیں؟ بابا سے. بابا تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ، تو بابا سے آپ نعت سیکھتے ہیں، ماشاءاللہ. اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ارسلان شیخ نظامی صاحب بھی بہت اچھے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم ان سے پروگرام کے آخر میں ایک منقبت بھی بالکل ضرور سنیں گے، کیونکہ ولیوں کا ذکر ہے، اولیاء کرام کا ذکر ہے، محبوب سبحانی کا ذکر ہے، تو بالکل ہم آپ سے منقبت بھی سننا چاہیں گے. میسم سے میں درخواست گزار ہوں کہ اس وقت ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ وہ شہر محبت. وہ شہر محبت. کیا بات ہے، بسم اللہ کیجیے گا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاں دے محبت کی آواز گونجے، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت
लबों से लगाने को दिल चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्हा सज़ग़र वो एड़ी रह कर यही कह रहा है, वो ख़ैमे में रो कर, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी नात पेश करने की सआदत आपने हासिल की कि एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहर नबी, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहर नबी, काश मेरा होता घर आधा इधर आधा उधर। तो इसी के साथ ही यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहेंगे बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में। आज हमारा जो मौजू है वो है बहार सानी, रबीउल सानी को हम मरहबा कहने के लिए आज मौजूद हैं। अरसलान शेख निज़ामी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। बज़्म अक़ीदत में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। उरूज नाज निज़ामी आपके साथ मौजूद, और आज का जो हमारा मौजू है नाज़रीन वो है अलविदा रबीउल अव्वल और मरहबा रबीउल सानी। तो आपने माशाल्लाह बहुत आरिफाना जवाबात हमें इनायत फरमाए। तो आप एक और ज़हमत के देखें, बहार अव्वल मनाने का सलीक़ा तो बज़्म अक़ीदत ने सिखाया। अब ये जो बहार सानी है इसका जो रूहानी लुत्फ़ है वो कैसे हासिल किया जाए और कैसे हमें मिल सकता है? बहुत खूबसूरत सवाल है और इस सवाल की हम सबको ज़रूरत भी है, चूँकि बहार सानी का जो ताल्लुक़ है वो बहार अव्वल से ही पैवस्त है जी। जब कुरान करीम के हवाले से अगर आप देखें तो हमें दो जगह पर अहकामात मिलते हैं, वही मुकर्रर आती है कि सबसे पहले तो हमें ये पैगाम मिलता है कि कमा बलिग़ता रसालत रब्बी, और दूसरा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। इन दोनों चीज़ों में, दोनों आयतों में हमें ये मिलता है कि जब बहार अव्वल का जो इख्तिताम होता है तो उसका इख्तिताम बहार सानी के आगाज़ से जो है वो इसका ताल्लुक़ है। बहार सानी का आगाज़ जो होता है वो औलिया कराम के उर्स मनाने से होता है, और जहाँ औलिया कराम का नाम आता है वहाँ मौला अली का नाम ज़रूर आता है कि जहाँ सारे विलायत के सरचश्मे आगाज़ ही वहाँ से बिल्कुल वो मौला अली से शुरू होते हैं, और इसका जो ख़ात्मा जो इसका आखिर होगा वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल होगा, जैसा आप लोग जानते हैं। और उनकी जो है नुसरत के लिए ईसा रूहुल्लाह जो है वह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, और ये वाक़यात जो है आगे आने वाले मामलात हैं, क्योंकि आपने वो सुना होगा कि जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह का जिक्र करने वाला मौजूद रहेगा उस वक्त तक इस ज़मीन पे क़यामत नहीं रोनुमा हो सकती। तो ये वाली बात है। और दूसरा ये जो है कि इसमें दोनों ही चीज़ों में हमें ये मिलता है कि हम औलिया कराम के उर्स इसलिए मनाते हैं कि वज़कुर बिअय्यामिल्लाह, मतलब अल्लाह के अय्याम मनाने का हमें जो है वो हुक्म दिया गया है। तो ये औलिया कराम के जो असल में उर्स हैं वो उर्स है वो अल्लाह के ही अय्याम हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की वहदानियत का और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत का, इन दोनों चीज़ों का औलिया कराम के उर्स से पता चलता है। और उनकी तालीमात में भी हमें अल्लाह और उसके रसूल की और सहाबा कराम की जो है
وہ ان کا عکس ملتا ہے, ان کا نچوڑ ملتا ہے, ان کی تعلیمات کا نچوڑ ملتا ہے. تو انہوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم مخلوق تک پہنچائی ہیں. تو بہار ثانی کا اصل لطف لینے کے لیے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. بالکل, بے شک بے شک. تو یہاں پر جیسے کہ ہم محبوب سبحانی کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور محبوب الہی کا بھی ذکر ہے, تو کوئی ملفوظات وغیرہ یا کوئی واقعہ ان کے حوالے سے کوئی جو آپ پیش کرنا چاہیں؟ میں چاہوں گی کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ ضرور کوئی واقعہ ان کی کوئی کرامات, کیونکہ اولیاء کرام کی تو بے شک بہت ساری کرامات ہیں. جیسے محبوب سبحانی کی ایک کرامت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک پکی ہوئی جو مرغی تھی اس کو کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ, وہ صحیح و سالم اٹھ کے بیٹھ گئی تھی. تو یہ کرامات ہیں اللہ کے ولیوں کے. اور جیسے کہ لال شہباز قلندر کے مزار کے پاس بھی ایک الٹی ایک بستی ہے, تو وہ بھی اسی طرح سے کچھ تھا کہ انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تھا, وہ پوری بستی الٹ گئی تھی. بالکل. تو اصل میں اگر مجھے اس بات کا بولنے کا موقع بالکل فراہم کر رہی ہیں, اچھی بات ہے. تو بیسکس جو ہیں وہ تو جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تو تعلیمات ہی ہیں جو ان کی پہنچی ہیں. اچھا, ملفوظات میں بہت ساری چیزوں میں کرامات بھی آتی ہیں. اچھا, کرامات میں جو واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اور ابھی اچانک سے آپ کے باتوں سے ذہن میں آیا, ویسے تو بے شمار واقعات ہیں جو اولیاء کرام سے منسوب ہیں. تو جو حقانیت اور سچائی کا جو حوالہ ہے وہ بچپن سے ہی پتہ چلتا ہے. بالکل. تو بچپنے میں آپ کو یاد ہوگا, آپ نے سنا بھی ہوگا بارہ, کہ ان کی ماں نے ان کے جو ہے کپڑوں میں جو ہے وہ کچھ دینار رکھ دیے تھے. تو یہ پتہ چلا کہ جب ڈاکو وغیرہ ادھر آئے لوٹنے, تو انہوں نے اس وقت بھی جو ہے یہ نہیں بولا کہ میرے پاس دینار ہیں, بلکہ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ میرے پاس دینار نہیں ہے, انہوں نے بولا میرے دینار جو ہیں میری جیب میں یا میرے ادھر جو ہے میری ماں نے سی دیے تھے تاکہ سفر کے لیے جو ہے آسانی رہے. تو وہاں آپ دیکھیں کہ جو سچائی کے ساتھ ساتھ جب ولایت کسی کو عطا ہوتی ہے تو سچائی اس میں جو ہے نمایاں عنصر ہوتی ہے. تو انہوں نے شروع میں بھی سچ بولا, اور آگے جا کے سچائی کی زبان کا یہ واقعہ ہوا کہ جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا کہ رمضان کریم میں جب کہیں غوث پاک جو ہے وہ ہر کسی کی دعوت قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کچھ ایک آتا ہے بولتا ہے حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے ہیں. تو اس طرح 12 آدمی آتے ہیں, اور 12 کے 12 کو غوث پاک کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شرکت کریں گے. اور جب وہ افطار ہوتا ہے تو وہ اپنے خادم کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں, اور ایک کے بعد ایک سارے افراد چلے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ روزہ کھولا, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو خادم کو حیرانی ہوتی ہے اس بات پہ کہ ایسا کیسے واقعہ ممکن ہے. تو جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور جب درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہر درخت پر سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر ہوتے ہیں. تو یہ ایک عظیم واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے سماعت کیا ہوگا. تو ایسے بہت سارے بے شمار واقعات ہیں, محبوب الہی کے بھی بہت سارے واقعات ہیں جو بھی بالکل ان کے کراماتوں کے حوالے سے, اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بھی, کیونکہ وہ تمام اولیاء کا نچوڑ ان کے اندر, کیونکہ ان کو اولیاء کہتے ہی اس لیے ہیں کہ تمام جو ولی ہیں ان کی تعلیمات کا اور ان کی ساری چیزوں کا نچوڑ ان میں موجود تھا, اور ان کے شیخ نے تربیت بھی اسی حوالے سے کی تھی. تو ان کے ملفوظات میں آپ کو کافی جو ہے ملے گا. کوئی واقعہ ہے اگر آپ سننا چاہیں تو ایک واقعہ مجھے بالکل یاد آ رہا ہے کہ حضرت نظام الدین الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ بھی بیان کرتے ہیں اکثر کہ چھٹا رکن روٹی کے حوالے سے. تو اکثر وہ جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار بتاتے تھے کہ چھٹا رکن جو ہے اسلام کا روٹی ہے. ایک صاحب کو تعجب ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیسے روٹی ہے, روٹی کیسے ہو گیا. تو واقعہ بہت طویل ہے, اس کو مختصراً یہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ پھر کسی جگہ قید ہو گئے کسی واقعے کی بیس پہ. تو بعد میں ایسا ہوا کہ وہ جب فاقے کی حالت میں آئے تو ایک آسمان سے تشتری اتری, ایک آدمی تشتری لیے ہوئے اور انواع قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب کھانا لینا چاہا تو انہوں نے بولا ساری نمازیں جو ہے میرے نام کر دو. تو انہوں نے نمازیں لکھ کے پرچی نام کر دی. اسی طرح انہوں نے روزے بھی, اسی طرح ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھ لکھ کے دیتے رہے. اور آخر میں جب ان کو رہائی ہوئی تو دوبارہ وہ وہیں پہنچے مجلس میں. جب مجلس میں پہنچے نظام الدین الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ پھر وہی فرما رہے تھے کہ چھٹا رکن روٹی ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ کہنے لگے آپ عجیب بات کر رہے ہیں. تو خاموشی سے انہوں نے ہاتھ کا اشارے سے خاموش رہنے کا, اور مسند کے نیچے سے 6 پرچیاں جو ہے نکال کے ان کے تھما دی کہ یہ دیکھو تم نمازیں, روزے اور سب کچھ جو ہے نا اس روٹی کے بس میرے نام کر چکے ہو. تو یہ ایک مفروضہ ایک سمجھانے کے لیے ہے کہ روٹی ضروری ہے, کسب حلال کمانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, وہ عبادت ہے.
اور اللہ نے اس عبادت کا باقاعدہ ثواب بھی رکھا ہے اور ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے. تو اسی لیے جو رکن کا درجہ ہے حصول نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا جی حصول جی رزق حلال عبادت ہے, بالکل عبادت. تو یقیناً ہم وہ نوٹ تو استعمال کر لیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر عبارت کتنی اچھی لکھی ہوئی کہ اس پہ غور کیا جائے. تو کیا ہے کہ ہم اپنے تلاش معاش کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ ایک عبادت کے لیے گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں. قصب حلال بالکل عبادت ہے. بالکل. تو بہت ہی خوب ڈھنگ کے ساتھ ماشاءاللہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں. آپ نے سکھا دیا کہ عشق رسالت اور جو حب ولایت ہے یہ کیا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ حب ولایت جو ہے وہ امت کیسے مناتی ہے؟ حب ولایت کا بھی تعلق اسی سے ہے جس طرح ہم حب رسالت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک نبی کریم کا فرمان ملتا ہے حدیث شریف اس موقع پہ کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اولیاء کرام جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اور اگر منتقلی ہے تو وہ ان کی موت نہیں ہے صحیح معنوں میں, بلکہ وہ ہمارے لیے جو تعلیمات چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی ظاہری زندگی میں, اس تعلیمات پہ ہم عمل کریں تو ہم فلاح پا سکتے ہیں, ہم نجات پا سکتے ہیں. اور آج کل حب ولایت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان حضرات کے جو تعلیمات ہیں, ان حضرات کے عرس جو ہیں اس کو منانے کا باقاعدہ اہتمام کریں, باقاعدہ اپنے گھروں پہ مجالس میں, اور ان کی تعلیمات کو فروغ دیں. کیونکہ اصل میں یہی راستہ جو ہے وہ دین کا راستہ ہے. جیسا کہ آپ نے آغاز میں فرمایا تھا کہ بر صغیر میں اسلام جو ہے وہ اولیاء کرام نے پہنچایا. اولیاء کرام نے بالکل اس بات کی صریح حقیقت ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اولیاء کرام کی صورت میں اللہ کی طرف سے ولایت کی صورت میں بھیجے گئے یہ سرچشمے تھے جنہوں نے ہمیں اسلام سے روشناس کرایا. ورنہ ہم بھی ابھی کسی جو ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی کفار کے اس سے تعلق رکھتے ہوتے, لیکن انہوں نے ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اولیاء کرام کا, برصغیر تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے آباء و اجداد تک یہ اسلام کی تعلیمات پہنچائیں, جس کی وجہ سے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, الحمدللہ امت رسول میں شامل ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے اور ہمیں ان کے ایام بالکل منانے چاہیے. یہی حب ولایت کا تقاضا ہے. عرس منائیے اور ان کی تعلیمات کو عام کیجیے. بالکل, بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی. ارسلان شیخ نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود, چیئرمین نظامی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل, ہمارے ساتھ آج محو گفتگو تھے. اور ہم آج مرحبا ربیع الثانی کے موضوع پر بات کر رہے تھے کہ یہ ماہ مبارک کہ جس میں غوث اعظم کا عرس منایا جاتا ہے, محبوب الہی کا عرس منایا جاتا ہے. اور پروگرام میں اب میں درخواست کروں گی اپنے اس خوش الحان ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس وقت ہمیں کیا سنا رہے ہیں. منور میری آنکھوں کو. چلیں بسم اللہ کیجیے گا. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف رتا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں. نبی مختار کوئی ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف رتا کر دے.
इंशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलाम पेश कर रहे थे। मीसम अरसलान हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं और ये प्रोग्राम है बज़्म अक़ीदत। और जैसा कि मैंने आपके गोश गुजार किया था कि हमारे जो मोहतरम मेहमान ग्रामी हैं ये अरसलान शेख निज़ामी साहब भी बहुत अच्छे सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और जैसा कि हम विलायत का ज़िक्र कर रहे हैं, औलिया कराम का ज़िक्र हो रहा है, महबूब सुबहानी का ज़िक्र हुआ, महबूब इलाही का ज़िक्र हुआ, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि कोई मनक़बत प्रोग्राम के आखिर में जो है पेश कर दीजिएगा। माइक आप इनको दे दीजिएगा ताकि आप मनक़बत पेश कर सकें। और मैं चाहूँगी कि बहुत अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हम सब मिलकर सुनते हैं आपकी आवाज़ में। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। खुदा را مٹا دو رخ سے پردہ تم اپنے ہٹا دو غوث اعظم جانیوں پر نگاہیں جمی ہے جانیوں پر نگاہیں جمی ہے غوث اعظم ہو غوث الورا ہو نور ہو نور صلی علی ہو کیا بیان کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم جانیوں پر نگاہیں جمی ہے جانیوں پر نگاہیں جمی ہے سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی رہوں شاہ جینا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث اعظم جانیوں پر نگاہیں جمی ہے جانیوں پر نگاہیں جمی ہے وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جانیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم جانیوں پر نگاہیں جمی ہے جانیوں پر نگاہیں جمی ہے
اللہ کیا خوبصورت آواز پائی ہے ماشاءاللہ آپ نے، اور محفل کو آپ نے سجا دیا بزم بہت شکریہ، عقیدت کو. بہت اس شکریہ. معصوم ثنا خان نے بھی اپنی آواز میں اس محفل کو سجایا، اور آپ کی خوبصورت اور جو عقیدتوں بھری آواز ہے، اس سے یہ بزم عقیدت اپنی عقیدتوں سے بھر گئی ہے ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے کمسن ثنا خان اور ہمارے معزز جو مہمان ہیں ارسلان شیخ نظامی صاحب، آپ کی آمد کا میں شکر ادا کرنا چاہوں گی. شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اور اب مجھے یعنی عروج ناز نظامی کو بھی دیجیے گا اجازت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے کہ جہاں پر رشتہ اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو سمجھوتا کرنا سیکھیے، کیونکہ سمجھوتا کرنا بہتر ہے کہ آپ اس رشتے کو بچانے کے لیے تھوڑا سا جھک جائیں. اسی بات کے ساتھ ہی بزم عقیدت سے عروج ناز نظامی چاہتی ہے اجازت. اگلے فرائیڈے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.